إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في موازين آخر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم فيها سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے صلی اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام کے بیش بہا نظرانے اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی اور بزرگوں، خطبہ مسنون کے بعد قرآن مجید کی جو 3-4 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ہی مخصوص باتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اہل ایمان کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا ہے اگر وہ اس چیز پر کھرے اترے جو مقصد ہے اللہ رب العالمین کا۔ میرے بھائیوں، ہم سب یہ جانتے ہیں قرآن حکیم کے اندر جہاں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارا اللہ رب العالمین نے، وہاں پر کوئی پیغام دیا ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے نماز کا، روزے کا اور زکوٰۃ کا اور حج کا پیغام دیا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اپنے ذکر کا، اپنی یاد کا بھی حکم نازل فرمایا۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ عام طور پر اسے لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم جب یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ قرآن حکیم کے اندر اترتا ہے تو وہ چیز فرض کے درجے میں آتی ہے، اور اس کے نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں اور کرنے کے فضیلت کیا ہے، میں اس پر آج مختصر سی گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آج کے خطبے میں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو دعویٰ کرتے ہو ایمان لانے کا، تو وذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اور صرف ذکر کرو نہ بلکہ ذکراً کثیرا، یعنی بہت کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو، بہت کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ ذکراً کثیرا اگر ہمارے اندر آ جائے تو میرے بھائیوں بے شمار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، کہ اگر یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ قرآن حکیم کے اندر فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلوں کے اندر الجھنیں ہیں، کچھ غم ہے، کچھ خوف ہے، ان تمام چیزوں کا علاج ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کرے۔ دلوں کا اطمینان، چین و سکون، زندگی کے چین و سکون کی زندگی یہ اللہ کے ذکر کے اندر موجود ہے۔ اور یہ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے پیغام دیا ہے کہ جیسے نماز کو فرض کیا، روزے کو فرض کیا، زکوٰۃ کو فرض کیا، حج کو فرض کیا اور دیگر احکامات، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس کو باقاعدہ طور پر ایک اللہ کا جو انداز ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کہنے کے بعد کوئی نہ کوئی پیغام دیا قرآن حکیم کے اندر، اسی طریقے سے اس عمل کا بھی پیغام دیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، اور ذکراً کثیرا، ہر وقت یعنی کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی وجہ سے انسان کی زبان
اللہ کی یاد میں جب مبتلا رہتی ہے تو جب اس زبان سے اللہ کے سامنے دعا کے لیے کوئی کلمات بولے جاتے ہیں، کوئی دعا مانگی جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول فرماتا ہے. ذکر کرنے والوں کی زبان سے نکلی ہوئی دعا اللہ رب العالمین اسے قبول فرماتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک سب سے بڑی جو فضیلت ہے، ویسے تو اللہ کے ذکر کے فضائل میں بے شمار احادیث ہیں جن کا احاطہ کرنا اس 10-15 منٹ کی گفتگو میں محال ہے، لیکن جو سب سے بڑی فضیلت اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمایا ہے سورہ بقرہ کے اندر، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. اگر اس زمین و آسمان کا اور پوری کائنات کا بنانے والا خالق و مالک ہمیں یاد کرنے لگے تو اس سے بڑی فضیلت دنیا کے اندر کوئی ہو سکتی ہے؟ اللہ اگر ہمیں یاد کرنے لگے، اور صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرا کوئی بندہ جب دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو دل میں یاد کرتا ہوں. اللہ کا دل کیسا ہے اللہ ہی کو معلوم ہے، اس کی مثال نہیں بیان کی جا سکتی. اور جب میرا بندہ کوئی مجمع میں ذکر کرتا ہے میرا، تو میں فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں جو پاکیزہ مخلوق ہے. تو فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. دنیا کے اندر اس کی مثال ملے گی بھلا کہ آدمی کسی سے کتنی محبت کرتا ہو، لیکن جس وقت وہ دل میں اس کو یاد کرے، ایسا ممکن ہے کہ اس کو خبر ہو جائے کہ وہ مجھے بھی یاد کرے؟ یہی تو فرق ہے اللہ اور مخلوق میں، اللہ اور بندے میں یہی فرق ہے. اللہ کو معلوم ہو جاتا ہے جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں. دنیا کے اندر کوئی کتنی بھی محبت کرنے والا ہو، اسے معلوم نہیں ہو سکتا کہ ہم رات کے 12 بجے اسے یاد کر رہے ہیں، رات کی تنہائی میں یاد کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کر رہے ہیں، اسے نہیں پتا ہے. یہ اللہ ہی ہے جس کی یہ فضیلت ہے اور جس کی یہ بڑائی ہے کہ اللہ رب العالمین کو جب بندہ یا اللہ کی بندی یاد کرتی ہے تو اللہ اسے یاد کرتا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. یوم الحشر میں جب حشر کا میدان ہوگا، آپ سب سنتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین 1 میل کی بلندی پر سورج لائے گا اور زمین تانبے کی، پوری کائنات بلک رہی ہوگی اور پوری کائنات میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ایک نیکی کے لیے آدمی ایسا بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، ایک بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا جو دنیا کے اندر ہر طرح کی اسے سہولت دینے کے لیے، ہر طرح کی مالی امداد اور جانی امداد، ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن آخرت کا معاملہ اتنا بھیانک اور ہولناک ہوگا کہ ایک سگا بھائی دوسرے سگے بھائی سے بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اور ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا اپنی ماں سے بھاگے گا. وصاحبتہ وبنیہ، ایک شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا. دنیا کے اندر ہر ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تیار ہے، دنیا کے اندر اچھے سے اچھا کپڑا، اچھے سے اچھا سوٹ دلانے کے لیے تیار ہے. دنیا کے اندر اس کے رہنے کے لیے رات و دن ایک شوہر محنت کرتا ہے کہ ہماری اگر کسی کے پاس مکان نہ ہو، اور کتنی محنت کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اپنے سر چھپانے کی ایک چھوٹا سا مکان بن جائے اپنی بیوی بچوں کے لیے. لیکن وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے بھاگے گا ایک نیکی کے لیے. اتنے چھوٹے چھوٹے عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کتنی نیکیاں انسان حاصل کر سکتا ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے جہاں پر ذکر کا بیان ہے، اسی چیپٹر کے اندر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیں بس چند لمحوں میں 1000 نیکیاں مل جائیں، ذرا اس بات کو یاد رکھنا کہ ایک نیکی کے لیے ایک بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور ماں اپنے بیٹے سے، بیٹا اپنی ماں سے، اور باپ اپنے بیٹے سے، بیٹا اپنے باپ سے، شوہر اپنی بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی. اور فرمایا کہ کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ چند لمحوں میں اسے 1000 نیکیاں مل جائیں تو اس کے لیے بہت لمبا کوئی سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ
سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے اسے اللہ رب العالمین 1000 نیکیاں عطا فرماتا ہے. معمولی چیز ہے یہ. کتنا وقت لگے گا؟ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے میں میرا خیال ہے کہ 3 سے 4-5 منٹ بہت زیادہ ہیں، اس سے زیادہ نہیں لگے گے. 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے 1000 نیکیاں انسان کے اعمال نامے میں لکھ دی جاتی. چند لمحوں کا کام ہے. اور فرمایا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. اور جو ہے فرمایا کہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو. اور وسبحوا بکرۃ واصیلا، صبح و شام، صبح کو بھی شام کو بھی اللہ کی تسبیح کیا کرو. اور یہ 100 مرتبے جو حدیث میں آیا ہے پڑھنا، اسے آپ کو انگلیوں پر پڑھنا ہے. یہ بھی یاد رکھیں مسئلہ. یہ جو نکل گیا کہ مالا بنا لی جاتی ہے، تسبیح دانوں کی بنا لی جاتی ہے، شریعت میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے. شریعت کے اندر اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین کے اندر فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا کہ اس دن انسان کی الیوم نختم علی افواہہم، اس کا منہ بند کر دیا جائے گا، زبان بند کر دی جائے گی. وتکلمنا ایدیہم، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، اس کے ہاتھ بتائیں گے کہ ان ہاتھوں سے کتنے برے کام کیے گئے ہیں، نیکیاں کتنی کی گئی ہیں. اگر آدمی اپنے انگلیوں پر شمار کرتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، تو یہ ہاتھ کی انگلیاں گواہی دیں گی. اگر دانوں پر پڑتا ہے تو دانے یہ دنیا کے اندر فنا ہو جائیں گے، قیامت میں یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، رہ جائیں گی. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کے اندر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں پر اللہ کا ذکر شمار کرتے تھے، اللہ کی تسبیح شمار کرتے تھے. یہ دانوں پر شمار کرنا یہ لوگوں نے بعد میں رواج ڈالا، حالانکہ اس پر بہت ایک لمبی حدیث موجود ہے سنن نسائی کے اندر کہ حضرت جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے. تو کوفہ کی جامع مسجد میں وہ امامت کرتے تھے. اور یہ جب جو ہے فجر کے وقت آتے تھے تو پہلے عبداللہ ابن مسعود کے گورنر ہاؤس پر آتے تھے. عبداللہ ابن مسعود جب گھر سے نکلتے تھے تو ساتھ میں ان سے باتیں کرتے ہوئے مسجد میں جایا کرتے تھے. ایک دن ہوا کہ حضرت جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پہلے آ گئے عبداللہ ابن مسعود کے گھر پر، گورنر ہاؤس پر، اور دروازے بند پایا اور قیاس یہ کیا کہ شاید عبداللہ مسجد جا چکے اور مسجد چلے گئے. وہاں پر دیکھا کہ ایک قافلہ آیا ہوا ہے، تو جو ہے اس کا سردار جو ہے وہ کنکریاں لوگوں کے سامنے ڈالتا ہے. 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. لوگ پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے جب دیکھا تو مسجد میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، واپس پھر گئے. تب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر ہاؤس کا دروازہ کھولا اور کہا ارے حضرت آپ تو یہیں تھے، ہم سوچے کہ آپ مسجد چلے گئے، آج ہم انتظار آپ کا کیے بغیر مسجد چلے گئے تھے. تو کہا کہ وہاں ایک نیا کام میں نے دیکھا. نیا کام؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سا نیا کام؟ کہا کہ میں دیکھا کہ ایک قافلہ مسجد میں آیا ہوا ہے، ان کا جو سردار ہے وہ کنکریاں تھیلیوں میں بھر کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، لوگ پڑھ رہے ہیں، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، لوگ پڑھ رہے ہیں. میں نے یہ نیا کام دیکھا. تو کہا ارے چلو دیکھتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود جو کہ وقت کے گورنر بھی تھے اور امام بھی تھے، انہوں نے دیکھا اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ ہم لوگوں کی نیت خیر کی ہے. ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں کی نیت تو بھلی ہے، بھائی اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں، نیت تو خیر کی. تو کہا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ اپنے گناہ گنو، گناہ تم جتنی نیکیاں کرو گے اللہ ضائع نہیں کرے گا، اللہ تمہاری ہر نیکی کو قیامت کے دن حاضر کرے گا. وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. فرمایا کہ جو قرآن حکیم کی دوسری آیت میں ہے کہ جو ہے اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو، وہ کسی چٹان کے اندر ہو اور وہ چٹان کسی پہاڑ کے اندر ہو یا زمین کے اندر ہو، اللہ تب بھی
اس نیکی کو لا کر حاضر کر دے گا. تو فرمایا کہ کوئی نیکی جائے نہیں جائے گی, تم اپنے گناہ گنو. تو کہا ہماری نیت خیر کی ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بہت دیکھے ہیں ہم نے خیر کے کام کرنے والے, ابھی نبی کے کپڑے دنیا سے نہیں ختم ہوئے, نبی کے برتن دنیا سے نہیں ختم ہوئے, تم لوگوں نے دین میں بدعتیں نکالنا شروع کر دیا, نئی نئی باتیں نکالنا شروع کر دیا. ہم نے جب بھی دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی تسبیح اپنی انگلیوں پر شمار کرتے تھے. یہ جو مسجدوں میں لٹکی رہتی نا تسبیحاں, یہ تسبیحاں مسجدوں میں نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. اپنے انگلیوں پر گلو, قیامت کے دن یہ ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس سے تم نے نیک کام کتنے کیے, دانے نہیں گواہی دینے جائیں گے. یہ تسبیحاں لوگوں نے بعد میں بنائی ہیں, اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے, نہ تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے. تو انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو پکڑ کر 10 کوڑے مروائے جو کنکریوں پر پڑھ رہے تھے. ہاتھوں پر شمار کیا جائے گا اللہ کا ذکر. یہ ضمن بات آ گئی تھی, میں نے عرض کر دیا. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا, اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو, اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو. اے سبحان اللہ جانتے ہو کیا ہے سبحان اللہ؟ ہم لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند, اس لیے کہ سبحان اللہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہے تمام برائیوں سے. اور حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگلا تھا تو اس میں جو ایک جملہ بولا تھا انہوں نے, لا الہ الا انت سبحانک, اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین, میں تو گناہ کرنے والا انسان ہوں, میں گناہ کرنے, مجھ سے غلطیاں ہوں گی, مجھ سے برائیاں ہوں گی. آج اگر کوئی اللہ کا بندہ, اللہ کی بندی سبحان اللہ بولتا ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے کہ بندہ یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ پاک ہے غلطیوں سے, ہم سے تو غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, اللہ رب العالمین معاف کرے گا. فرمایا کہ اگر 100 مرتبہ کوئی شخص پڑھ لے تو اللہ رب العالمین 1000 نیکیاں اسے عطا فرماتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, اور صحیح بخاری مسلم کے اندر روایت ہے کہ زمین و آسمان کے جو جگہ ہے وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر جب بندہ پڑھتا ہے تو یہ زمین آسمان کے خلا کو بھر دیتا. بہت بے شمار فضیلت ہیں. بخاری شریف کی آخری حدیث ہے, میں اسے عرض کیا دیتا ہوں کہ فرمایا کہ کلمتان حبیبتان, اللہ کو 2 کلمے بہت پسند ہیں, خفیفتان باللسان ثقیلتان فی المیزان, جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن اللہ کے ترازو پر بہت وزنی ہیں. اس میں بھی یہی جملے ہیں. فرمایا وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جب بھی بندہ ستائی ہو, دکان پر بیٹھا ہے, کسٹمر نہیں ہے, سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہا, اپنی زبان کو تر و تازہ رکھو, برائیوں سے بچے گی زبان. یہ کیا ہے؟ آدمی جمعے کی نماز پڑھنے آتا ہے اور اسی دن عصر و مغرب کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کا ذکر جب بندہ نہیں کرتا ہے تو دل کے اندر اللہ کا خوف, اللہ کی محبت, اللہ کی خشیت نہیں اترتی. زیادہ جتنا ہی ذکر کرتا چلا جائے گا بندہ اس قدر نیکیوں کی طرف بڑھتا ہوا چلا جائے گا. تجربہ کر کے دیکھ لو, آج سے اگر روز آنا کوشش کرو کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کم از کم 100 مرتبہ پڑھا جائے صبح و شام, اور دیکھو کل سے تمہیں نیکی کی توفیق ملتی کہ نہیں ملتی, کل سے 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق ملتی کہ نہیں ملتی. جتنا اللہ کا ذکر کیا جائے گا اتنا ہی بندہ اپنے رب کی طرف کھینچتا ہوا چلا جائے گا اور برائیوں سے بچتا ہوا چلا جائے گا. اور اللہ کے ذکر سے جب زبان تر و تازہ رہے گی تو اس زبان سے نکلے ہوئے دعا کے الفاظ بھی اللہ کے دربار میں قابل قبول ہوں گے. بغیر ذکر سے انسان کی زبانیں گندی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آدمی بہت ساری چیزوں میں, ہوٹلوں پر بیٹھ کر اور نہ جانے کہاں کہاں ادھر ادھر کی گپیں کرتا ہے, اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چند لوگ کہیں بیٹھے ہوں اس میں اللہ کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے بغیر اگر لوگ اس جگہ سے اٹھ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ مرے ہوئے گدھے پر لوگ بیٹھے تھے, اٹھ کر چلے گئے. اتنی گھن آنے والی باتیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اگر جہاں چند لوگ بھی بیٹھے ہیں, جہاں کاروبار کی دنیاوی باتیں ہوں, وہاں کچھ دیر اللہ کا ذکر, اللہ کی بڑائی. جیسے مثال کے طور پر ایک اللہ کے نیک بندے کا واقعہ, ایک حکایات لکھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو گود میں لے کر اور چنے کا جو پیڑ ہوتا ہے نا, اس میں جو بوٹ لگے ہوتے ہیں, جیسے بوٹ کہا جاتا ہے نا اس کے اندر, تو اپنے بچے کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا یہ دینے سے پہلے انگور کا گچھا لے کر کبھی اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں, بیٹا بتاؤ اس کا بنانے والا کون ہے,
بچہ جواب دیتا ہے اس کا بنانے والا اللہ ہے، اللہ اللہ کی یاد دلاتے بچوں کو گود میں لے کر. اسی لیے ماں باپ کا گود مدرسہ ہے. ماں باپ کے گود سے بچہ کیسی تعلیم لے کر بڑا ہوگا اسی طریقے سے وہ زندگی گزارے گا. پھر ماں باپ کی گود ایک مدرسہ ہے. گود میں بچے کو لے کر بیٹا اس چنے کو اس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اس کی پیکنگ کس نے کی ہے؟ اللہ نے پیکنگ کی. اللہ کی یاد دلانا، اللہ کا ذکر سکھانا اسے. اور وہ جب کوئی نہیں ملتا تھا تو اپنے بچوں کو گود میں لے کر کہتے بیٹا اس کو بنانے والا کون ہے؟ اسی طریقے سے کہیں بھی بیٹھا جائے تو وہاں پر اللہ کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ضرور ہونا چاہیے. اس کے بغیر اگر لوگ اٹھ گئے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ مرے ہوئے گدھے کی طرح، جیسے مرے ہوئے گدھے کی لاش پر لوگ بیٹھے تھے اٹھ کر چلے گئے. تو یہ ہوا. اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا کیا کام ہے؟ فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے. جب تم ذکر کرتے ہو نا، جتنے مرتبے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے. یہ کہانی نہیں ہے، قرآن حکیم کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی رحمتیں بھیجتے ہیں. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. اللہ تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی تم پر رحمتیں بھیجتے ہیں. اور رحمتیں جب بھیجتے ہیں جانتے ہیں تمہارا حال کیا ہوتا ہے؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور. تمہیں برائی کے راستے سے ہٹا کر نیکی کے راستے پر لے آتا ہے. کبھی دیکھو جس آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا چلا جاتا ہے، پیشاب پاخانے جاتا ہے، نہ جانے کے وقت کی دعا پڑھتا ہے نہ واپس آنے کے وقت کی دعا پڑھتا ہے. سونے کے ٹائم موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے. زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کی تو کیا بات کہی جائے. جو واجب دعا ہے اللہم بسمک اموت واحیا، جس میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، اس کو بھی پڑھے بغیر آدمی سو جاتا ہے. جج سے اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہوا چلا جاتا ہے تو وہ گمراہی کے راستے پر. ایک بہت نیک آدمی ہو، حافظ قرآن کیوں نہ ہو، اسے قرآن یاد ہو، لیکن وہ اللہ کے ذکر سے جتنا غافل ہوتا ہوا چلا جائے گا، اللہ کو یاد نہیں کرے گا، دھیرے دھیرے وہ گمراہی کے راستے پر جا پڑے گا. اور بہت سارے اللہ ماشاءاللہ اللہ معاف کرے، بہت سارے حافظ قرآن جو جوا کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت سارے حافظ قرآن شراب پیتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ اللہ کا قرآن پڑھنے کے بعد ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا؟ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کی وجہ سے لیخرجکم من الظلمات الی النور انہیں نصیب نہیں ہوا، بلکہ وہ ہدایت کی ہونے کے بعد بھی وہ گمراہی کی طرف چلے گئے. اور اگر اللہ کا ذکر کرنے کی عادت پڑی رہی تو فرمایا کہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ تمہیں گمراہی کے راستے سے نور والے راستے پر، اجالے والے راستے پر، ہدایت والے راستے پر، جنت والے راستے پر لے آئے گا. وکان بالمؤمنین رحیما. اور مومنوں پر اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے. مومن کسے کہا گیا؟ جو اللہ کا ذکر کرتا ہو. اللہ کھانے کے ٹائم کی دعا، پینے کے ٹائم کی دعا، اور اسی طریقے سے پیشاب پاخانے جانے کے وقت. یہ جن اور تمام چیزوں میں آدمی کیوں مبتلا ہو جاتا ہے؟ جن پریشان کرنے لگتے ہیں، شیاطین پریشان کرنے لگتے ہیں، آدمی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عمل نہیں کرتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سکھائی ہے. بیت الخلاء میں لیٹرین میں جانے سے پہلے آپ اللہم اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہ تعالیٰ میں پناہ چاہتا ہوں تمام خبائث سے، یعنی خبیث جن وغیرہ سے پناہ چاہتا ہوں. اللہ اتنی معمولی سے دعا، اللہم اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور لیٹرین سے باہر نکلے غفران کا، اتنی دعا. یہ اللہ کا ذکر ہے سر. اب جب اتنی دعا آدمی نہیں پڑھتا ہے تو وہیں سے پھر اس کو جن بھی پریشان کرتے ہیں اور شیاطین بھی پریشان کرتے ہیں. تمام طرح کے یہ برے حالات اسی وجہ سے آتے ہیں کہ جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس تعلیمات سے آدمی غافل ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کی پہچان جانتے ہیں کیا ہوگا؟ وہ جنت میں جائیں گے اور تحیتہم یوم یلقونہ سلام وعد لہم اجرا کریما. فرمایا کہ جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے تو ان کا تحفہ ہوگا السلام علیکم. یعنی جنت میں اس کے سوا کچھ نہیں سننے کو ملے گا. لا يسمعون فيها لغوا
الا سلام لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، کہ وہاں پر جنت کے اندر کوئی لغو بکواس کی بات سننے کو نہیں ملے گا، صرف السلام علیکم السلام علیکم. ادھر سے ایک آدمی ملاقات ہو گئی السلام علیکم، ادھر سے ملاقات ہو گئی السلام علیکم. دنیا کے اندر جس نے یہ زیادہ عادت ڈال لی ہے السلام علیکم، کوئی ملتا ہے السلام علیکم، تو سمجھ لیجئے کہ یہ جنت کی صفات میں سے ایک صفت ہے جس کے اندر یہ چیز پیدا ہو. ہر وقت مسلمان سے جب بھی ملے السلام علیکم. تو یہ عادت ہے، جنت والوں کی یہ پہچان ہے کہ ہمیشہ سلام کرنا. اور جہنم والوں کی کیا پہچان ہے؟ فون لگایا کرو، ابے تبے سے بات شروع، گالی گلوچ سے بات شروع. یہ جہنم والوں کی پہچان. جنت والوں کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی ملاقات ہو السلام علیکم کم از کم، اور دیگر الفاظ ہیں. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں، یا ایھا النبی، اے نبی جو تم نے یہ سب چیزیں لوگوں کو سکھائی ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو رسول، ایسی شان کا رسول بنایا ہے کہ آپ گواہ ہوں گے اپنی امت پر، آپ گواہ ہیں. یعنی میں نے پچھلے خطبے میں وہ سورہ فرقان کی جو آیت پڑھی تھی، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رسول کہیں گے جو ہے اپنے رب سے کہ اے رسول، اے ہمارے رب، میری قوم نے اس قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. یہ گواہی دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ اگر قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا تو رسول گواہی دیں گے. فرمایا کہ میں نے تمہیں گواہی دینا، لشاہدا ومبشرا ونذیرا، تمہیں گواہی دینے والا اور تمہیں بشارت سنانے والا، مومنوں کو جنت کی بشارت سنانے والا اور منافقوں اور کافروں کو جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور وداعیا اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف آپ بلانے والے ہیں، اور آپ جلتا ہوا چراغ ہیں. جلتا ہوا چراغ، جلتے ہوئے چراغ اللہ نے اپنے نبی کو کیوں کہا؟ اگر اس چراغ سے جو جڑ گیا اسے روشنی مل گئی. وداعیا اللہ باذنہ وسراجا منیرا، جلتا ہوا چراغ اللہ نے اپنے رسول کو بنا کر بھیجا ہے. جو اس چراغ سے نہ جڑا اس کی زندگی ہمیشہ اندھیرے میں رہتی ہے، ہمیشہ گمراہی میں رہتا ہے آدمی. جو اس چراغ سے جلا اس کی زندگی کے اندر اجالا آ جاتا ہے. جیسے ایک موم بتی جل رہی ہو، دوسری اس سے ٹچ کرو پھر اس میں بھی جلنے لگتی ہے. تو فرمایا کہ جو ہے ہم نے رسول کو جلتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا ہے، جس کی زندگی اور جس کی تعلیمات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئی اس کی زندگی کے اندر روشنی آ گئی، اور اس کی زندگی کے اندر چین و سکون آ گیا. ورنہ وہ دنیا کی زندگی بھی تباہ ہے اور آخرت کی زندگی بھی تباہ و برباد ہے. میرے بھائیوں، اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کی کوشش کرو. معلوم کرو، پتہ کرو کہ سونے کے وقت اللہ کے نبی نے کیا تعلیم فرمایا، کیا پڑھنا چاہیے، اور جاگ کر اٹھنے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے، کھانے کے ٹائم کیا پڑھنا چاہیے، اور پینے کے ٹائم کیا پڑھنا چاہیے، لیٹرین اور باتھ روم میں جانے کے وقت کیا پڑھنا چاہیے، نکلنے کے وقت کیا پڑھنا چاہیے. کم از کم روز مرہ کی چھوٹی چھوٹی دعائیں تو ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے. یہ اللہ کا ذکر کا ضروری حصہ ہے. ورنہ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ذکرن کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو. کثرت سے اللہ کو یاد کرو گے تو تمہیں نیکیوں کی توفیق ملے گی. جمعے کی نماز میں آئے ہو، اتنی جلدی نہیں کہ جیسے سلام پھیرا جائے فوراً نکل لیتے ہیں. اب بتائیے ان کو کیسے عصر کی نماز میں آنے کی توفیق مل جائے گی جو جمعے کی نماز بھی پوری نہیں پڑھتے. ایک گھر میں کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز ہم پڑھ چکے ہیں، 2 رکعت پڑھ کر نکل جاتا ہے نوجوان. ان کو کیا کام ہے آخر؟ جا کر نکل کر راستے میں گھومتے ہیں، ہوٹلوں پر بیٹھتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی تھی کہ جو ہے فرض نماز کے بعد کم از کم 4 رکعت سنت تو ضرور پڑھی جائے. جمعے کی فرض نماز کے بعد 2 کر کے 4 رکعت پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بالکل ثابت ہے. کم از کم 4 رکعت نماز پڑھنا، اس سے کم پر آدمی مسجد سے نہیں نکل سکتا. اگر نکل بھی جائے تو گھر پر جا کر پڑھے، گھر پر پڑھے. لیکن نکل کر راستوں گلی کوچوں میں سڑکوں پر ٹہلنا، میرے بھائیوں کیا ہوا ہے آج کے نوجوان کو کہ ہر چیز میں اسے دل لگتا ہے، مسجد میں دل کیوں نہیں لگتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اتنا کم کر دیا گیا. اللہ کا ذکر نہیں کرتا بندہ. ابھی فرض نماز ہوگی لوگ نکل جاتے ہیں. کہاں تک بار بار بتایا جائے؟ کیا اس کو بھی بتانے کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف 2 رکعت جمعے کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکل جاؤ؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟
میرے بھائیوں جو ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب جمعے کی نماز مکمل ہو جائے تب اللہ کی زمین پر پھیلو، اپنا رزق تلاش کرو، اپنی روزی، اپنی دکان کھولو، اپنا کارخانہ کھولو. تو مکمل ہوئی؟ 2 رکعت پڑھ کے نکل گئے، نماز مکمل ہوئی؟ نہیں مکمل ہوئی. کم از کم 4 رکعت نماز پڑھنا. مسند احمد کے اندر حدیث موجود، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پڑھتے تھے تو 4 رکعت نماز پڑھتے تھے فرض نماز کے بعد، 2 کر کے، الگ الگ کر کے. اس سے کم پر مسجد سے نہیں نکلا جا سکتا. میرے بھائیوں اپنی زندگیوں کو بدلو، اللہ کا ذکر کرنے والے بنو، اللہ کا خوف ہمارے اندر آ جائے، اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت آ جائے، اور ہم کم سے کم اس طریقے پر عمل کرنے والے بن جائیں جو طریقہ ہمیں دے کر گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی لیے فرمایا کہ جلتا ہوا چراغ بنایا ہے. نبی سے اپنی زندگی نسبت جوڑ لو، نبی سے اپنے تعلقات جوڑ لو، زندگی کے اندر روشنی آ جائے گی، ہدایت مل جائے گی، جنت والا راستہ مل جائے گا. اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. یا رب العالمین جب تک ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی کی سچی پکی محبت نصیب فرما، سچی پکی اطاعت نصیب فرما. یا رب العالمین ہمیں اپنا، اللہ ہمارے دل، ہم سب کے دلوں میں اپنا ڈر نصیب فرما، اپنا خوف نصیب فرما. یا رب العالمین ہمیں 5 نمازوں کو پابندی سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. یا رب العالمین جمعہ کے دن ہمیں وقت سے پہلے مسجد میں آنے کی توفیق نصیب فرما. یا رب العالمین جو فلسطین کے مسلمان جو شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما کر، اے اللہ انہیں غلبہ نصیب فرما، انہیں کافروں پر غلبہ نصیب فرما. اے اللہ جو کفار اور مشرکین ان کی جانوں پر لگے ہوئے ہیں، یا رب العالمین انہیں تباہ و برباد کر دیجیے. یا رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو شفائے کلی نصیب فرما. یا رب العالمین جو جس لین سے پریشان ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اپنے مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کی جائز خواہشات کو، جائز تمناؤں کو پوری فرما دیجیے. وصلی اللہم وسلم. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واعظم واکبر.